نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا، ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ لوگوں کو ہوسٹ بائی فیاض ٹاگو ٹی وی کی جانب سے ایک نئی اور مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے کہ نبوت کے دوران، نبوت کی محنت کے دوران ان کو کن کن مسائل کا اور کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ قارون نے اور اس کی قوم نے دوستوں مل کر جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو روز کے نئے نئے احکامات وہ سنتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو حکم، کافی احکامات وہ سنتے رہتے تھے۔ تو قارون نے چونکہ مالدار تھا، اللہ کریم نے قارون کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے قارون کو بہت سارے خزانوں سے نوازا تھا، کافی ساری نعمتوں سے نوازا تھا، اور یہ رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ لیکن دوستو، یہ دل ہی دل میں قارون جو تھا یہ بدنیت تھا اور بدنیت پر مبنی چال چلتا تھا۔ اپنی قوم کو اکٹھا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے مال کو بٹورنے کے لیے جو مال ہمارے پاس ہے اس کو کسی طریقے سے بٹورنے کے لیے، ہم سے نکلوانے کے لیے وہ مختلف احکامات بھیجتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ کرو، کبھی کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ زکوٰۃ دو۔ تو یہ کچھ نہیں، یہ صرف ہمارے مال کو ہم سے نکالنے کا چال ہے موسیٰ علیہ السلام کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دوستو، وہ تو چال نہیں تھی، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ جو بھی قومیں تھی، اللہ کریم نے ہر قوم کو پچھلے زمانوں میں نبی بنا کر بھیجے، اور نبیوں کو یہ کام ہوتا تھا کہ اپنی قوم کو سیدھے راہ سے آگاہ کرنا، اور جو احکامات اللہ کریم کی طرف سے ملتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے سورس سے، وہ ان تک پہنچانا، ان کو بیان کرنا، وہ نبی کا کام ہوتا تھا۔ تو اس واقعے کو سنتے ہیں کہ انہوں نے پھر چال کیا چلی۔ قارون نے چال یہ چلی کہ ایک عورت کو بہت سارا پیسہ دیا، ایک فاحشہ عورت تھی، کہ آپ اس طرح کرو کہ آپ موسیٰ علیہ السلام پر ثم معاذ اللہ یہ تہمت لگاؤ کہ تم نے مجھے پیسوں پہ راضی کیا، تم نے مجھے زنا کے لیے راضی کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور تم نے مجھ سے بدکاری کی۔ ایسی قسم کی ایک چال، گھنونی چال انہوں نے کھیلی۔ لیکن دوستو، اللہ کریم تو سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ وہ اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہے، کم از کم اپنے نبی سے بہت زیادہ، اپنے پیغمبر سے اللہ کریم کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خلیفہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے آیا ہوا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ تو اللہ کریم براہ راست اس کی حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کریم جل جلالہ نے اس کی کس طرح حفاظت فرمائی اور کون سی ذمہ داری ان کو سونپی، سنتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا، ان کا چچا زاد بھائی تھا، دنیاوی علوم میں بہت ترقی کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اس نام سے تمہارے مالوں کو کھانا چاہتا ہے۔
اس نے نماز کا حکم کیا، تم نے برداشت کیا۔ اس نے اور احکامات جاری کیے جن کو تم برداشت کرتے رہے۔ اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی برداشت کرو گے؟ لوگوں نے کہا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ اس نے کہا میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی فاحشہ عورت کو اس پر راضی کیا جائے، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی تہمت لگائے، یعنی بلیم کرے اس کے گہرے کو داغدار کرے دوستو، کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ انعام کا وعدہ کر کے اس پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگائے۔ اس سے راضی ہونے پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو دیے ہیں وہ بنی اسرائیل کو سب کو جمع کر کے سنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا کہ کیا فردن ایک ایک سے ملوں گا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایک اچھی ترکیب، چلو سب کو اکٹھا کیا اور سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سنا دیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اسے یہ نہیں تھا معلوم کہ یہ جو قارون ہے اور اس کی قوم نے، انہوں نے بیچ میں ایک بہت بڑی چال کھیلی ہوئی ہے، اور جو ہے نا اس میں ایک یعنی کہ گھنونی سازش کے تحت مجھے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کو علم نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا کہ چلیں سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور سارے نبی اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا، اور جب سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام بتانے شروع کیے کہ مجھے یہ احکام دیے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، صلہ رحمی کرو، اور دوسرے احکام گنوائے، جن میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بیوی والا زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا اور اگر آپ خود زنا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا اور غصے سے لال سرخ ہو گئے، جلالی پیغمبر تھے دوستو، کہ تعجب سے فرمایا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں، جی ہاں آپ نے، اور یہ کہہ کر اس عورت کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے؟ اللہ، ایک بہت بڑا امتحان تھا دوستو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر فرمایا کہ تو کیا کہتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ جب آپ قسم دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے اتنے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں، آپ اس الزام سے بالکل بری ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدہ میں گر گئے دوستو، یعنی کہ ایک لال سرخ ہو گئے غصے سے، خفگی کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، اور زمین پر گرے، سجدہ میں گر گئے دوستو، یعنی کہ روتے ہوئے گرے۔ اور اللہ جل شانہ کی طرف سے سجدہ ہی میں وحی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے، تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر تسلط دے دیا، تم جو چاہو ان کے متعلق زمین کو حکم فرماؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا کہ ان کو نگل جا۔ اس نے ایڑیوں تک نگلا، زمین نے ان کو ایڑیوں تک نگلا تھا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا، پھر فرمایا کہ ان کو دھنسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دھنس گئے۔
پھر بہت زور سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی فرمایا کہ ان کو لے لے، ان کو دھنسا لے۔ وہ سب کو نگل گئی۔ دوستو اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے۔ میری عزت کی قسم اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا قبول کر لیتا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ آیت شریفہ میں دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آخرت کے لیے عمل کر۔ دوستو یہ تھا وہ واقعہ بنی اسرائیل کی اس گھنونی حرکت کا، ان کی قوم کا، یعنی قارون کا اور اس کی قوم کا یہ گھنونی حرکت، ایک گھنونی سازش کہ ایک فاحشہ عورت کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ تو یہاں ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی یہاں اس واقعے سے ایک تو آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کریم کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے پکارتے ہیں، موسیٰ ان لوگوں نے جب آپ نے زمین میں نے آپ کو تسلی تو دے دیا کہ تم جو زمین کو حکم دیتے ہو کرو، لیکن تم نے جو ہے نا یعنی کہ انہوں نے صرف یہ بات کہی، اور جب تم نے اس عورت کو بلایا اس عورت کے دل کو بھی ہم نے پلٹا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک عورت آپ پہ تہمت لگاتی اور ہم آپ کو نہ بچاتے۔ نبی پر تو تہمت لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ان پہ داغ لگ سکتا ہے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں۔ وہ تو اللہ کریم نے اپنے پیغمبروں کو تو معصوم رکھا ہے، اور ان کی براہ راست تربیت ہوتی ہے، براہ راست ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی صبر کا بھی ایک امتحان تھا کہ آپ کو ہم نے زمین کی تسلط دی اور آپ نے زمین کو حکم دے دیا کہ ان کو نگل لو۔ زمین نے ان کو ایڑیوں تک نگلا، پھر گھٹنوں تک نگلا، پھر گردن تک نگلا، اور یہ چیختے رہے، تم کو پکارتے رہے کہ اے موسیٰ میں معاف کر دیجئے، پھر نہیں کریں گے اور ہم سے بھول چک ہو گئی ہے، آپ سچ ہو، آپ حق پہ ہو اور سچی ہو، اور آپ کا رب حق ہے، سچ ہے، ہمیں معاف کر دو۔ تو اس نے پھر بھی زمین سے کہا کہ زمین میں تم سے کہا کہ نگل لو، تو زمین نے سب کو نگل لیا۔ تو دوستو اللہ کریم سے وہی آتی ہے کہ موسیٰ یہ قوم تمہیں پکارتی رہی، روتی رہی، لیکن میری عزت کی قسم اگر یہ مجھے اس وقت پکارتی، مجھ سے معافی مانگتی تو میرے کو معاف کر دیتا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کریم کتنی محبت کرتا ہے، کتنا دکھ ہے اپنے، اور کتنی محبت ہے اپنے بندوں سے اللہ کریم کو، کتنا قریب کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو۔ دوستو اللہ سے محبت کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نبی سے محبت کرو، اللہ کے مبارک اللہ کے احکامات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پہ پورا کرنے والے بنو۔ ان واقعات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ اپنی نمازوں کی پابندی رکھیں، قرآن کی تلاوت کی پابندی رکھیں، اور اگر مال والے ہیں اور ہمیں استعداد ہے تو اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں، اللہ کے راستے میں موت سے قبل نکلیں، اللہ کی عظمت کو بیان کریں، اللہ کی صفات کو بیان کریں۔ جتنی بھی آپ اللہ کی عظمت کو بیان کریں گے، اللہ کی صفات کو بیان کریں گے، تو آپ لوگ آگے بڑھیں گے اور آپ کے لیے ترقی کی راہیں کھلیں گی اور حفاظت آپ کی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا دوستو، انسان جتنی محنت کرتا ہے اسی محنت سے اس کو پھل بھی ملتا ہے، اس سے بھی ملتا ہے۔ تو دوستو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا واقعہ، اچھی سے اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، اچھے سے اچھا عنوان، اور تاکہ ہم لوگ اس سے فیضیاب ہوں۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر پہ تہمت لگائی، اللہ کریم نے تہمت بھی اس کی مٹا دی۔ وہ عورت جو تھی جس کو پیسہ دیا تھا، اس کے دل کو بھی اللہ نے پلٹایا، اور وہ اپنے بات سے جو اس پہ جو رضی ہوئی تھی اس سے پیچھے ہٹی، اور جو ہے نا اس نے بتا دیا صاف کہ یہ غلط ہے، یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، انہوں نے مجھے پہ اتنا پیسہ دیا اور مجھے راضی کیا۔ تو اللہ کریم نے ان کو اس سے بھی بچایا، لیکن امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کریم کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، ایک بندے سے اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اللہ کریم اپنے پیغمبر کی بہت لاج رکھتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اپنے پیغمبروں کو کسی کے بیچ میں خفا نہیں ہونے دیتے ان کو۔ اور میرے دوستو ان کی جو ہے نا ان کی بے عزتی اللہ کریم نہیں برداشت کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم کو اپنے پیغمبروں سے بھی بہت محبت تھی، اور جو ہے نا یہاں پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو درگزر اگر ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہو بھی جاتی ہیں خاندانوں میں، یاری دوستی میں، رشتہ داروں میں، یا اقربا میں، پڑوس میں، تو ہمیں درگزر کر دینا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طریقوں پہ زندگی گزارنا اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا اور منشا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں، ہماری یہی ریکویسٹ ہے ہماری چینل کی قریب بنتے رہیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان ٹائم آپ لوگ کو ملتا رہے اور ہم سب لوگ فیض یاب ہوتے رہیں اور آپ لوگوں کے اچھے کامنٹ کے ثبوت سے ہم لوگ بڑھتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ۔